ڈیوائسز کی مثالیں دیں گے نا، نوجوان نسل زیادہ سمجھتی ہے، اچھا سمجھتی ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے یہ بائکوں کا مائک ہے، سٹکر لگایا ہے نہیں ہے۔ آپ کپڑا لینے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پٹی چاہے آپ جس برانڈ کی مرضی لگوا دیں، لیکن جب آپ اس کو شیشے سے چیک کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کتنا غسل ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی اس میں مہارت ہے آپ کپڑا پکڑ کے بھی چیک کر لیں گے۔ نہیں دل کرتا لینے کو کہ یہ اصل برانڈ کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی تعلیم لینے کو کیسے دل کر پڑ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے جبکہ اس پہ مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں ہے، کیسے دل کر جاتا؟ یہ کپڑے، یہ ڈیوائسز، یہ ہمارے ornaments جتنے مرضی پہن لیں، گھڑیاں لگا لیں اور جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں، پوشاک اچھی کر لیں، یہ ہم نے مر جانا ہے، یہ ساری چیزیں ادھر رہ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق تقریر دوستو، احباب، ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور رسول اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، اس خدائے بزرگ و برتر کا فضل عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے ان حواس سے نوازا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل، دانش، فہم، بصیرت، انٹلیکٹ کی دولت سے کسی دوسری مخلوق کو مالا مال نہیں کیا بلکہ صرف انسان کو کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن و تقویم میں ایک اشرف المخلوقات کے ناطے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تعلق جو اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ نبھایا ہے اس کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اور تکریم کچھ اس انداز سے بھی فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو بر و بحر میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، انسان کو یہ قوت طاقت عطا فرمائی کہ اسے ہم نے سواری بھی اور سوار کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا فرمایا۔
تو گویا یہ انسان کی عزت اور تکریم کا بڑا اہم پہلو ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ پھر فرمایا الم نجعل لہ عینین، ہم نے انسان کے لیے کیا دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا، انسان کو زبان نہیں دی، وشفتین، انسان کو دو ہونٹ نہیں دیے، یعنی یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تاکہ وہ اپنا ما فی الضمیر کو بیان کر سکے، اپنے اندر کے جو احساسات ہیں ان کو زبان پہ لا سکے، اور جو اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں ان کو زبان سے اظہار کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی مشکلات والا پیدا کیا ہے، مشکلات جھیلنے والا، برداشت کرنے والا، مشکلات کا سامنا کرنے والا بنایا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ اعضاء کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، اس کے سارے اعضاء زبان کی منتیں کرتے ہیں، انما نحن بک، کہ ہمارا وجود اعضائے جسمانی کا وجود تیری وجہ سے ہے، ان استقمتی، اگر اے زبان تو سلامت رہی، استقمنا، ہم بھی سلامت رہیں گے، وَإِنِ عُوَجْتِ، اور اگر تو نے ٹیڑھ پن اختیار کر لیا، اپنا استعمال صحیح نہ کیا، اعوجنا، تو ہم بھی ٹیڑھ پن کا شکار ہو جائیں گے، تیرا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی والے سے ہم نے گفتگو کچھ پچھلے جمعے بھی کی ہیں، آج بھی کریں گے کہ یہ اعضائے جسمانی جو اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، انہیں ہم نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرانا ہے، کن کن چیزوں پر کارآمد بنانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کو، اپنے صحابہ کرام کو نا کئی مرتبہ آپ تربیت کرتے تھے۔ میں نے پچھلے جمعے آخر میں آپ کو ایک حدیث سنائی، جامع ترمذی کی حدیث تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مختلف نصیحتیں فرمائیں، اور آخر میں فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ تجھے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو ان ساری نصیحتوں کی ماں ہے، مالک ہے۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا کف علیک لسانک، اور املک ھذا واشار الی لسانہ، اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس اپنے عضو جسمانی کو روک کر رکھو۔ صحابی پوچھتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو ہم بات کرتے ہیں اس کا ہمارا مواخذہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جن لوگوں کو گھسیٹ کر اونتے منہ نتنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے، ان کا بڑا جرم ہی ہوگا انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کا شکار کیا ہوگا۔ یہ جو بیٹھے بیٹھے ہماری زبانیں کلام کرتے کرتے کتنے بڑے تبصرے کر جاتی ہیں، اور ہمارا کیا اس پہ کنٹرول ہی نہیں، ایسی ایسی گفتگو، ایسے ایسے فضول کلمات، ایسی ایسی منفی باتیں،
اپنی زبان سے ادا کرتے جاتے ہیں کسی 1 2 4 شخصیات کے بارے میں، خاندان کے افراد کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، کہ علم ہی نہیں ہے کہ ہماری اس گفتگو کا خمیازہ ہمیں کس طرح بھگتنا پڑے گا، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جن کو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے، ان کا قصور یہی ہوگا انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کا شکار کیا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری بڑی اچھے انداز سے تربیت فرمائی، اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بدقسمتی سے وہ قومیں کرتی رہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغضوب اور ضال قوم کہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں بھی نصیحت کی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں مت کہو کہ ہذا حلال، یہ چیز حلال ہے، وہذا حرام، یہ چیز حرام ہے۔ یاد رکھنا حلال چیز وہی ہوگی جس کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہوگی جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ ہمارے کہنے سے میرے بھائیوں نہ ہمارے حرام شدہ رشتے حلال ہوں گے، نہ حلال رشتے حرام ہوں گے، نہ جو جانور شریعت نے حلال کیے ہیں ہم اپنی زبانوں سے انہیں حرام کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ جنہیں شریعت نے حرام کیا ہے ہم انہیں حلال نہیں کر سکتے۔ تو جو شریعت نے ہمارے لیے کہہ دیا ہے نا، شریعت نے ہمارے لیے 2 عیدیں بنائی ہیں، ہم تیسری عید شریعت میں داخل نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمارے لیے 100 کا دن فوتگی کے موقع پر 3 دن مقرر کیے ہیں، ہم چوتھا دن اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم اس میں 6ٹھی نماز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں ایک نماز گھٹا نہیں سکتے، کسی ایک کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے میرے بھائیوں تو ہمارا عمل بھی انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہوگا کہ جس طرح تحریف تورات کی انہوں نے کی اور عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کی، بدقسمتی سے ہم بھی اسی تحریف کے اور شریعت میں اسی طرح ہی ٹیمپرنگ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حلال چیز وہی ہوگی جو شریعت نے حلال کی، حرام وہی ہوگی جو شریعت نے حرام کی۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مِنْهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرات دی وقار سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت ہے۔ میرا رب کہتا ہے، اے نبی کہیے، فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش، فحاشی، بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ جو اس کے ظاہری ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہے، جو خفیہ ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہے۔ بے حیائی کا معاملہ، فحاشی کا، بدکاری کا معاملہ، بے حیائی کا بدکاری والا ہی رہتا ہے، چاہے اس کو خفیہ طریقے سے کریں یا اعلانیہ طریقے سے کریں۔ آپ اس کو علماء کے سامنے کر لیں اور ان سے اوجل ہو کے کر لیں، تب بھی وہی معاملہ رہے گا۔ گناہ کی سنگینی اور شدت وہی رہے گی۔ جو آپ چھپ کر گناہ کریں گے وہی ہوگا، جو اعلانیہ کریں گے وہی ہوگا۔ یہ کیسا انسان ہے جو لوگوں سے تو بچ کر گناہ کرتا ہے لیکن رب سے کبھی بھی وہ بچ نہیں سکتا۔ جب انسان تنہائی محسوس کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں فلاں گناہ بھی کر لوں، فلاں بھی کر لوں، مجھے کون سا کوئی دیکھتا ہے۔
اس کو اس کا رب دیکھتا ہے۔ میرے رب نے اس آیت میں سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت میں فرمایا ہے ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فحاشی کے ذرائع ہیں وہ بھی حرام ہیں، جو خفیہ ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی انسان کو، مومن کو اجازت ہی نہیں دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت کر کے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ متواتر حدیث ہے، اور یہ بات میرے بھائیوں سمجھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث اسی سے ملتی جلتی درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث، جو شخص میری طرف، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات نسبت کرتا ہے یرا انہ کذب، اس کو پتہ ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ ہے، فہو احد من الکاذبین، وہ پرلے درجے کا جھوٹا کذاب آدمی ہے، اس کا سچ اور سچے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھوٹا اور کذاب آدمی۔ دنیا میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی شخص کہتا ہے یہ کام بھی کر لیں اتنا ثواب ملے گا، کس نے بتایا ایسا؟ آپ یہ فلاں الفاظ پڑھیں اتنا ثواب ملے گا، کس نے بتایا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ثواب کو ڈیفائن کرنا اور ثواب کے بارے میں بتانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اگر وہ بات قرآن میں نہیں بتائی گئی، احادیث مصطفیٰ میں نہیں بتائی گئی، تو میرے بھائیوں اس کو بیان کرنے والا بھی، اس کو آگے شیئر کرنے والا بھی جھوٹ میں جھوٹ پھیلانے میں اتنا ہی شامل ہے جتنا اس کو، جس نے ابتدا میں جھوٹ گڑا تھا، جتنا جھوٹ میں اس کا حصہ ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ آپ یہ اصول بنا لیں، آپ کو کوئی شخص کہتا ہے فلاں کام کرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس سے پوچھئے دلیل کیا ہے۔ اگر وہ دلیل دے دے تو اس بات کو، اگر صحیح دلیل ہے میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، لیکن اگر اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کسی نئی بات کو وجود دیا جو اس دین کا حصہ نہیں تھی۔ آپ نے 5 نمازوں کی بجائے 7 نمازیں کروا دی، 6 کروا دی، 2 عیدوں کی بجائے 3 عیدیں کروا دی، آپ نے نماز کی رکعتیں بڑھوا دی اس سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ دین میں اضافہ ہے میرے بھائیوں، دین میں اضافہ ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے جو اس دین کا حصہ نہیں تھی، جس پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معیار بنائیے میرے بھائی۔ آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، موبائل لینے گئے، آپ کو کوئی شخص کہتا ہے یہ آئی فون ہے جی، اصل ہے، اس کو فورج نہیں کیا ہوا۔ ڈیوائسز کی مثالیں دیں گے نا، نوجوان نسل زیادہ سمجھتی ہے، اچھا سمجھتی۔ کوئی شخص کہتا ہے یہ بائکوں کا مائک ہے، سٹکر لگایا ہے نہیں ہے۔ آپ کپڑا لینے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پٹی چاہے آپ جس برانڈ کی مرضی لگوا دیں، لیکن جب آپ اس کو شیشے سے چیک کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کتنا غسل ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی اس میں مہارت ہے آپ کپڑا پکڑ کے بھی چیک کر لیں گے،
نہیں دل کرتا لینے کو کہ یہ اصل برانڈ کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی تعلیم لینے کو کیسے دل کر پڑ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے جبکہ اس پہ مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں ہے؟ کیسے دل کر جاتا؟ یہ کپڑے، یہ ڈیوائسز، یہ ہمارے اورنامنٹس جتنے مرضی پہن لیں، گھڑیاں لگا لیں اور جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں، پوشاک اچھی کر لیں، یہ ہم نے مر جانا ہے، یہ ساری چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں۔ ہمارا دین ہمارے ساتھ جا رہا ہے، قبر میں بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی اصلیت کو لینے کے بارے میں ہم نے کتنا شوق رکھا ہے، یہ باتیں خود سوچیے۔ ہمیں جو شخص کہتا ہے یہ کام کر لیں، ہم چپ کر کے کر گزرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے خاندان انجی چل رہا ہے، اسی انجی کری نہ ہوگا۔ کیسے چلتا ہے؟ کس نے چلایا؟ یہ چلانے والا اختیار تو اللہ کو تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ ہمیں کس نے اختیار دیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اپنی ہر زندگی کے جو معاملے ہیں اس کو سیدھا کرنا ہے۔ معاملات کرتے کرتے قسم کھانا پڑ جاتی ہے، اور آپ تصور کریں کہ قسم بھی کھانی ہے تو اللہ رب العالمین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داود کی حدیث ہے، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی 3248 نمبر حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھایا کرو، اپنی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ، ماں کے نام کی قسم کھائی، ولا بالانداد، نہ شرکیہ چیزوں کی قسم کھایا کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، قسم اللہ کی اس وقت کھاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ تم سچے ہو، اس قسم میں صداقت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی گواہی ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم کھاؤ۔ رک جائیے ان باتوں سے، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے ابے کی قسم، ابو کی قبر کی قسم، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شرکیہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحلفوا بالانداد، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ ان چیزوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ میرے بچوں کی قسم، یہ ہاتھ میں رزق ہے، اس کی قسم۔ او بھائی، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ کس چیز کی قسمیں کھائی جا رہے ہیں؟ اپنے رویوں کو بہتر کریں، اپنی اصلاح کریں۔ جس نے میرے بھائی میری بہنیں یہ باتیں سن رہی ہیں، اپنی زندگی میں آج کے بعد تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لے کر آئیں۔ قسم کھانی ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، آپ کی قسم وہ ہوگی جو آپ کے بھائی کے ذہن میں، جس کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے کپڑے کی ہی مثال دیتا ہوں، زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ کہتے ہیں جی یہ جی فلاں برانڈ کا کپڑا ہے، کوئی گاہک آ کے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ دی قسم دیکھو گل احمد دی مہر لگی، اس کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم یہ گل احمد کیا، کہتے گل احمد دی مہر لگی۔ اور آپ کو، مجھے جب پتہ ہے کہ یہ ساری مہریں لگ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے آپ مارکیٹ کے آدمی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہاں سے لگتی ہیں۔ اب جو سادہ لوگ گاہک آیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے، تو یہ واقعتاً گل احمد کی ورائٹی ہے، یہ فلاں برانڈ کی ورائٹی ہے، یہ فلاں برانڈ کی ورائٹی ہے۔ آپ نے قسم کھائی، اس نے آپ کی قسم سے یہ سمجھا، آپ نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ میں نے تو قسم یہ کھائی تھی کہ اس کے اوپر مہر یہ لگی ہے۔ نہ میرے بھائی، چکما مت دیں، جھوٹ مت بولیں، شریعت کی روح میں آپ مجرم ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو قسم اس بات کے کھلا کے یقین دلایا ہے کہ آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں نا یہ وہ ہے، اس نے وہ سمجھا ہے، لہذا جو اس کے ذہن میں بات ہے آپ کی قسم کا وہ اعتبار ہونا ہے۔ لفظ کی ہیرا پھیری کر کے، چکما کر کے، دھوکہ دے کے، گاہک جانے کے بعد کہتے ہیں ایداں پیسے کمائی دیں،
تینوں دکانداری نہیں آئی ہے جے، اپنی اولاد کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے کسٹمر کو، اپنے نوکروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اتنا پیسے کمائی دیں، یہ کما لے، اپنے آخرت کی جہنم خرید لے اپنے لیے جھوٹ بول بول کر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے کام ہیں جو ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کی تباہیاں پھیرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فاشرک فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے ویسے ہی شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، عمومی گفتگو میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، سچ کو لازم پکڑ لو، فإن الصدق یہدی الی البر، آپ کا سچ بولنا آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے گا، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ آپ کی نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما یزال الرجل یصدق، آدمی جب ہمیشہ سچ بولتا ہے، ویتحری الصدق، سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کریم کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے برعکس فرمایا یاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو فاجر اور گناہ گار بناتا ہے، فإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فاجر پن انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما یزال الرجل یکذب، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، ویتحری الکذب، جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب اور جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عمومی گفتگو میں جنہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے بھائیوں اپنی زبانوں سے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیسیو مت کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی ہے نا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن یہ زبانیں جو چتر چتر لتر لتر چلتی ہیں، قیامت کا روز ہوگا زبان کو تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان کو تالا لگ جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے کہ انسان تو دنیا میں کرتا کیا رہا ہے۔ آپ دنیا میں اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ دے لیں گے، جرم ہوگا، مہنگا وکیل کر کے اپنی زبان چپ کرا کے وکیل چرب اللسانی سے آپ کے حق میں فیصلہ کرا لے گا، رب کے سامنے جائیں گے کوئی وکیل درمیان میں نہیں ہوگا، انسان خود ترجمان، خود اپنے سامنے اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ اس منظر کو ذہن میں لا کے انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح ہمیں یہ سارے اعضائے جسمانی عطا کیے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ بسا اوقات ہم خاندان میں، برادری میں، دوستی میں اس کے روب کے نیچے آ کر اپنے کسی دوست عزیز کے لیے گواہی بھر دیتے ہیں، اور وہ گواہی وہ جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، سہارا لیا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، اس کے بارے میں بتاؤں؟
صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا گناہ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک چھوڑ دی۔ صحیح بخاری کی 5976 نمبر حدیث ہے، ٹیک چھوڑ کر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ یہ لوگوں کے بارے میں جھوٹیاں گواہیاں دے کے کسی کو پھنسوانے اور بخشوانے والے لوگ اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ جھوٹی گواہی دینے کا کتنا بدترین انجام ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ان کے پاس فرسودہ فضول لوگوں کی مجلس ہو تو اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، عزت سے گزر جاتے۔ مومن آدمی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، میں بھی مخاطب، آپ بھی مخاطب، ہم سارے لوگ مخاطب، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے۔ زبان سے مذاق ہوتا ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ جب آپ مذاق کرتے ہیں اگلے بندے کو اپنے سے ہیچ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اس کا چیزہ لینے کے لیے مذاق کرتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا عین ممکن ہے وہ لوگ آپ سے بہتر ہوں، اور پھر فرمایا عورتیں بھی عورتوں سے مذاق نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ جو عورتیں عورتوں سے مذاق کریں وہ جن عورتوں سے مذاق کیا جا رہا ہو وہ عورتیں مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ کتنی عجیب باتیں ہیں، کتنی اچھی باتیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، سمجھ آئی کہ یہ مذاق کرنا بھی، جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ خلاف حقیقت بات کرتے ہیں شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں۔ مزاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ کرنا چاہیے، سنت رسول ہے، خوش طبعی پیدا ہوتی ہے، لیکن مزاح خلاف حقیقت نہیں ہوتا۔ مزاح کرنے کے لیے کسی کو حقیر نہیں جانا جاتا، یہ باتیں اس میں شامل ہیں۔ مزاح کا مقصد خوش طبعی پیدا کرنا ہوتا ہے، کسی بندے کو نیچے لگانا نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بسا اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث میرے عزیز بھائیوں سنن نبی داود کی 4990 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، یحدث جو بات کرتا ہے، فیکذب اور جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔
لوگ میری بات پہ کہہ لگائیں، لوگ میری بات پہ ہنسیں، لوگ مجھے بڑا مراسی اور بھانڈ قسم کا آدمی کہیں اور کہیں یار کمال کر دی آپ نے جناب، بڑی گل سنائی یار، تم آپ نے بڑی بات سنائی یار، بڑی ہنسی آئی ہمیں، خوش کرتا یار، مجلس ہماری بور تھی، آپ نے بات سنائی، خوش کر دیا۔ میرے بھائیوں، بات جس شخص نے یہ سن لیں وہ لوگ جو جھوٹے لطیفے سنانے والے، خلاف حقیقت بات کرنے والے، اسٹیج ڈراموں کی جگتے مارنے والے، اور یہ باتیں کر کے ان کے بارے میں سمجھا جائے یار بندہ بڑا گلی ہے یار، کمال کر دینا یار، بڑی بات کرتا ہے، مجلس میں اسے لے دے بور نہیں ہونے دیتا، وہ جناب آپ کو جھوٹی باتیں سناتا ہے، جھوٹے لطیفے سناتا ہے، غلط باتیں جھوٹ بول کر آپ کو ہنساتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ویل للذی یحدث، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لہ، ویل لہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو مجلس کا حصہ اس لیے بناتے ہیں یار ساڑا دل پرشوری کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی اللہ رب العالمین نے ہماری ان کاموں کے لیے نہیں بنائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں اپنی زبانوں کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اور ایسی مجالس سے پرہیز کرنے کا بھی قرآن میں سبق دیا ہے، اور ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ آپ کی ایسی مجلس ہے، ایسے اس قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ یہ باتیں سن کر اگر سبق حاصل نہ کیا تو جس مجلس میں بیٹھ کر یہ کام کریں گے سمجھ لیں کہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے پھر بیٹھ رہے ہیں۔ فرمایا اعرض عنہم، ان سے دور اختیار کریں، دوری اختیار کریں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک ایسی بات چھوڑ کر کسی اور بات میں نہیں مشغول ہو جاتے اس وقت تک آپ نے اس مجلس سے دور رہنا۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اما ینسینک الشیطان، آپ کو شیطان بلا دیتا ہے، شیطان آپ سے ذہن سے یہ بات اڑا دیتا ہے کہ ایسے لوگوں سے نہیں بیٹھنا۔ فلا تقعد بعد الذکر، اللہ کہتے ہیں یاد آنے کے بعد، جب یاد آ جائے نا تو پھر آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، پھر ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو سارے اسباق دروس دیے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے لیے دیے، ہماری اصلاح کے لیے۔ ہم اگر جمعے سن کر ابتدا میں بھی آ کر مجلس میں مسجد میں حاضری لگوا کر اللہ کے سامنے آ کر پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکے تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے اوپر کئی مرتبہ کف افسوس ملنا پڑے گا کہ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی۔ اپنی اصلاح کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم سب ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔